السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں میں عافیت سے رکھے۔ دوستو، آج ہم ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو گناہ عظیم ہے، جو ہمارے سماج کے اندر تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور وہ گناہ زنا کا گناہ ہے۔ بتائیے کتنا سنگین گناہ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو چوراہے پر کھڑا کر کے بدن پر اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ انسان زمین پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہے۔ جس گناہ کو اتنا سخت بتایا گیا اور جس کے لیے اتنی سخت وعید نازل ہوئی، آج وہ زنا کا گناہ فیشن بن جائے، آج سماج میں وہ گناہ ہو اور ہمارے پیشانی کے اوپر نفرت کی لکیر نہ آئے، آج ہمارے نگاہ کے سامنے یہ گناہ کا ڈرامہ کیا جائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل کے اندر کوئی کڑھن پیدا نہ ہو، تو کیا آپ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں؟ کیا خدا کی طرف سے نصرت کی توقع رکھتے ہیں؟ نکال دیجئے اس امید کو، اس توقع کو۔ اگر ہم نے گناہ کرنے والے کو روکنے کی کوشش نہیں کی، گناہ سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، گناہ سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، گناہ کرنے والے کے دست و بازو کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیے ہمارے یہ دست و بازو اللہ کے نزدیک کسی قیمت پر محبوب نہیں ہو سکتے۔ یہ زناکاری، یہ بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا غور سے سننا، شاید ہماری زندگی بدل جائے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان صحابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے ایک گناہ کی اجازت مانگتا ہوں، ایک گناہ کی اجازت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون سا گناہ؟ کہا، آپ جتنا نیکی کا کام کرنے کو کہیں گے میں سب کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ ایک گناہ کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آخر وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا، بدکاری کی مجھ کو عادت ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، آپ مجھ کو بدکاری کی اجازت دے دیجئے، آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لال ہو گیا، اور آپ نے اس صحابی سے کہا، اذنو منی، میرے قریب آؤ۔ جب وہ آپ کے نزدیک آیا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا اور کہا کہ بیٹا، ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں، تم ہم کو اس کا جواب دو، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر اس گناہ کے بارے میں غور کریں گے۔ اس نوجوان نے کہا، اللہ کے نبی کیا سوال ہے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنو، شاید ہماری زندگی بدل جائے، زندگی روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک عورت جو تمہارے سامنے آئے، جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو، اور تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہو، لیکن جب چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو، تو بتاؤ تمہاری دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، اپنی ماں کے ساتھ کون منہ کالا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر وہ تیری بیٹی ہو کا اس کے ساتھ بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر وہ تمہاری بہن ہو کا اس کے ساتھ بھی جرأت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے سامنے کوئی تیری ماں کی عزت کو لوٹے تو بولو تمہاری دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان صحابی تڑپ گیا
اور کہنے لگا اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عزیز، دنیا میں جس کی بھی تم عزت لوٹو گے آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، آخر وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، اور جو درد اپنے ماں اور بہن کے لیے تمہارے سینے میں ہے بولو وہی درد اس کے باپ اور بھائی کے سینے میں ہوگا یا نہیں۔ وہ صحابی قدم میں گر گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، آج کے بعد اس گناہ سے میں دور رہوں گا، میں کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن جب تک میں زندہ رہا اللہ کے پیغمبر نے جو میرے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اس ہاتھ کی برکت سے اس گناہ کی نفرت جتنی میرے دل میں پیدا ہوئی اتنی نفرت زندگی میں کسی گناہ سے پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں، چاہے آپ اسکول اور کالج کے کیمپس میں ہو، چاہے آپ بازار یا سڑکوں پر ہو، چاہے ریل اور بسوں میں ہو، چاہے تم پارکوں میں ہو، لیکن کسی کی بیٹی پر نظر ڈالنے سے پہلے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کسی کی عزت کو لوٹنے سے پہلے خیال کرو کہ ایسی ہی میری ماں گھر میں ہوں گی، ایسی ہی میری بہن گھر میں ہیں، ایسی ہی میری بیٹی گھر میں ہوں گی، ایسی ہی میری بیوی گھر میں ہوں گی۔ اگر اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو میرے جگر کا کیا حال ہوگا۔ اگر یہ احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ گناہ جو گناہ عظیم ہے دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔